یہ کہانی ہے میری دادی اماں کے گھر کی۔ دادی اماں کا گھر کراچی 3 تلوار میں تھا۔ ہم لوگ حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے پلان کیا دادی اماں سے ملنے جائیں گے سردیوں کی چھٹیوں میں۔ دسمبر کی چھٹیاں تھیں تو ہم لوگ دادی اماں کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے۔ دادی اماں بڑے تایا ابو کے ساتھ کراچی میں ہی رہا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار وہ ہمارے پاس بھی رہنے کے لیے آتی تھیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو دادی اماں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ گھر کچھ عرصہ پہلے ہی ان لوگوں نے رینٹ پر لیا تھا جو کراچی 3 تلوار میں تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، آس پاس کی جگہیں دیکھی، ان کے گھر کے بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا درخت تھا، خاصا گھنا درخت تھا وہ۔ اس درخت کے ساتھ ایک کچرا کنڈی بھی تھی۔ جب میں چھت پر گئی تو میں جھانک کر آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ جو کچرا کنڈی تھی اس گھنے درخت کے نیچے بہت زیادہ تعفن تھا، بڑی گندی وہاں سے اسمیل آتی تھی۔ میں نے کیا دیکھا کہ جیسے اسی کچرا کنڈی کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دوپہر کے ٹائم کی بات ہے۔ بہت مجھے عجیب لگا۔ پھر مجھے لگا کہ جیسے اکثر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کچرا کنڈی سے کاغذ وغیرہ چنتے ہیں، تو یہ وہ ہوں گے۔ ابھی میں اوپر کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، وہ کہ برقعے والی عورت تھی۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ میں ڈر گئی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ ایسے مجھے بڑے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ میں ڈر کے تھوڑی پیچھے ہٹ گئی اور آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی دادی اماں کے پاس۔ دادی اماں کہتی ہیں کیا ہوا، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں؟ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں، وہ درخت کے پاس نیچے کچرا کنڈی کے پاس ایک عورت تھی، اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا، لیکن وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں نے کہا کہ اس طرف آنے کا تو راستہ ہی نہیں ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ جہاں پر یہ درخت ہے اس کے آگے ایک بہت بڑی دیوار ہے، یہ کسی کا پلاٹ ہے، انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کے آگے ایک دروازہ لگا ہوا ہے جس کو تالا لگا ہے۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ نہ تو مجھے اس پلاٹ کی دیوار نظر آ رہی تھی اور نہ ہی وہ دروازہ۔ مجھے تو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی کھلا پلاٹ ہے۔ میں نے کہا کہ دادی اماں میں نے خود یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے۔ دادی اماں کہتی بس اب آگے جھانک کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ درخت آج سیب زدہ ہے، اس درخت کے اوپر جنات ہیں۔ مجھے لگا دادی اماں مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اکثر بزرگ ہوتے ہیں جو ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ہم لوگ درختوں کے پاس نہ جائیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ دادی اماں جو ہے وہ مجھے محض ڈرا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دادی اماں میں نہیں جاؤں گی، جبکہ ان کی بات تو سچ تھی۔ اسی طرح سے شام ہونے والی تھی اور ہم لوگ نیچے چلے گئے۔ 1-2 دن ایسے گزر گئے نارمل۔ میں چھت پر اتنا خاص جاتی نہیں تھی، اپنی کزن کے ساتھ نیچے کھیلتی رہتی تھی، تایا ابو کی بیٹی کے ساتھ اسی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ہم لوگ جیسے لوڈو کھیلتی رہتی تھی بیٹھ کے۔ 2 دن کے بعد کی بات ہے، شام کا ٹائم تھا۔ میری کزن مجھے کہتی آؤ اوپر چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، تائی میں نے کچھ کپڑے دھو کر بچھائے تھے تو وہ ہم لوگ اوپر سے اتارنے کے لیے گئی تھی۔ مغرب ہو چکی تھی۔ میں چلتی چلتی پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اسی درخت کے پاس چلی گئی۔ میں درخت کے پاس کھڑی تو نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ ابھی بھی وہاں پر مسلسل ہلچل ہو رہی تھی۔ ہلچل ایسے ہو رہی تھی جیسے وہاں پر کچھ چل پھر رہا ہے، جیسے سوکھے کاغذوں کے اوپر، پتوں کے اوپر قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تو میں نے اپنی کزن سے کہا کہ ادھر آؤ مریم، دیکھو نیچے کون ہے۔ وہ کہنے لگی میں یہ کپڑے وغیرہ رکھ کر آتی ہوں پھر اوپر ٹہلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کپڑے رکھنے نیچے چلی گئی تو اتنے میں مجھے درخت کے پاس سے ایک آواز آئی جیسے کوئی ہنستا ہے کہکا لگا کر، اور وہ مجھے کہنے لگی اس ٹائم اس درخت کے پاس مت آؤ، چلی جاؤ۔ جو مجھے ایک عورت کی آواز آئی میں بہت ڈر گئی۔ مجھے لگا شاید یہ مریم مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا مریم مجھے مت تنگ کرو، لیکن آواز درخت کی طرف سے آئی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، مریم تو تھی نہیں۔ میں پھر درخت کے پاس آگے گئی۔ آگے جب میں گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں، جیسے درخت کا جو بڑا تنا ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ بہت بڑا کالے رنگ کا وجود تھا، وہ درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم جب اس کی آنکھیں چمکی میری چیخیں نکل گئی۔
میں پیچھے ہٹی اور گرتی گرتی بچی، اتنے میں مریم اوپر آ گئی، کہتی کیا ہوا ہے تمہیں، تم گرنے لگی تھی۔ میں تو جیسے حواس باختہ ہو گئی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں اس کو کہہ رہی تھی یہاں سے جلدی نیچے چلو، میں نے درخت کے پاس کوئی چیز دیکھی ہے۔ وہ کہتی جلدی چلو جلدی چلو، ہم لوگ ڈر گئے، ہم لوگ نیچے آئیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی، میرے سر میں درد شروع ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا پورا جسم اکڑ رہا ہے، میں رونے لگ گئی۔ دادی اماں نے کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تم آج شام کے وقت اس درخت کے پاس چلی گئی ہو، وہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پر جنات کو دیکھا۔ ہم لوگ گرمیوں کے موسم میں ادھر سوئے تھے، تو عورت کے روپ میں وہ چل کر میری چارپائی کے پاس آ گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اس جگہ سے چارپائی ہٹا کر آگے جس طرف تم لوگوں کی چھت کی دیوار ہے اس طرف چارپائیاں ڈالو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تائی اماں کہنے لگی دادی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم لوگ اوپر سوئے تھے تو ہماری چھت کے اوپر سے آوازیں آنے لگی تھی، اس وقت ہماری چارپائیاں اس درخت کے قریب ہوتی تھیں، تو وہ مخلوق اوپر ظاہر ہو گئی، وہ عورت کے روپ میں آئی، دادی اماں سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ یہاں سے چارپائیاں ہٹا لو۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے چارپائیاں ہٹا لی، تو اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آئی، اس طرف جنات کا بسیرا، اب اوپر نہ جانا۔ میں نے اوپر کہاں جانا تھا، میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی تھی۔ آیت الکرسی دادی اماں نے مجھے کہا آیت الکرسی پڑھو، وہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے میرے اوپر دم مسلسل کر رہی تھی۔ اب میں اور مریم ایک کمرے میں سوتی تھی، کیونکہ ہم لوگ موبائل دیکھتی رہتی تھی، باتیں کرتی رہتی تھی دیر تک، دونوں ہم لوگ ایج فیلو تھی، بڑی اچھی ہماری دوستی تھی۔ ایسے ہی نا وہ میرا دل بہلانے کے لیے مجھے موبائل دکھا رہی تھی، دادی اماں تائی اماں سب سو گئے تھے، ہم لوگ موبائل پر جیسے یوٹیوب پر کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی، تو ایک دم سے مجھے واضح طور پر ایسے لگا کہ جس طرح سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے، میرا کوئی نام لے کر مجھے پکار رہا تھا، سائمہ سائمہ باہر آؤ۔ جب مجھے آواز ہے مجھے لگا شاید مجھے تائی اماں بلا رہی ہے، یہ ہے مجھے دادی اماں نے بلایا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے نا دادی اماں بلا رہی ہے۔ کہتی ٹائم تو دیکھو 1:30 بج رہے ہیں، دادی اماں تو سو گئی ہوں گی، انہوں نے کہاں بلانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، شاید انہیں کوئی چیز چاہیے، یا شاید انہوں نے مجھے کچھ سمجھانا ہوگا، رکو میں آتی ہوں۔ کہتی ٹھیک ہے، وہ موبائل دیکھنے لگ گئی، اور میں اتنے میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ جو ہی میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں، جیسے دادی اماں سیڑھیوں کے درمیان میں کھڑی ہیں اور مجھے کہتی ہے ادھر اوپر آؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ جی میں آتی ہوں۔ میرے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ دادی اماں کے روپ میں کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ تیزی سے اوپر جب چڑھ گئی، مجھے اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان سے تو اوپر چڑھا ہی نہیں جاتا، ان کا تو ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھاتے ہیں ہم لوگ۔ بڑی تیزی سے اوپر چڑھ گئی، میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ جب میں ابھی آدھی سیڑھیوں میں اوپر گئی تو وہ دادی اماں کے روپ میں ہی تھی۔ اسے پلٹ کر جب دیکھا تو اس کی آنکھیں اور تھی۔ جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھ لی میری تو حالت غیر ہوگی، میں تو چیخیں مارنے لگی، بڑی مشکل سے، پتہ نہیں میں سیڑھیوں سے کیسے نیچے اتری۔ جو میری حالت تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا، اتنی خوفزدہ تھی میں، چلا رہی تھی۔ میری کزن باہر بھاگی، سب جاگے، تایا ابو تائی اماں سب باہر آئے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ مجھے ابھی دادی اماں کے روپ میں وہ مخلوق نظر آئی، مجھے اوپر لے کر جا رہی تھی۔ اس سیڑھیوں میں جب کھڑی ہوئی اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اور تھیں۔ دادی اماں نے کہا کہ تمہیں منع کیا ہے کہ تم ان چیزوں پر غور نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اتنی رات کو میں نے باہر اوپر کیسے جانا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ دادی اماں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے۔ تایا ابو کہنے لگے کہ جب وہ چیز حاوی ہوتی ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس بیچاری کا قصور نہیں، اس کو وہ آپ کے روپ میں اوپر لے کے جا رہی تھی۔ دادی اماں بہت ڈر گئی، مجھے سینے سے لگایا، مجھے دم کیا، اور تایا ابو کو کہنے لگی کل اس کو کسی عامل یا صاحب علم کے پاس لے کر جانا لازمی، یہ تو اس کے پیچھے لگ گئی ہے جو بھی چیز ہے۔ اس کے بعد رات بھر پھر وہی کام، جب سارے سونے گئے ہم لوگ اپنے کمرے میں تھے، ہم نے کنڈی لگا لی۔ تائی امی نے اور دادی اماں نے کہا کہ کنڈی لگا کر سونا، دروازہ نہیں کھلا چھوڑنا۔ 1-2 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تھوڑی سی نیند آتی تھی پھر میری آنکھ کھل جاتی تھی، یہ خوف طاری تھا میرے اوپر۔ تو ایک دم سے پھر سے باہر سے آوازیں آنے لگ گئی، کوئی میرا نام لے رہا تھا، سائمہ۔ امی مجھے پیار سے سائمہ بانو کہتی تھیں گھر میں، تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا سائمہ بانو، امی کی آواز میں۔ میری تو جان ہی نکل گئی پوری، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، میں کانپ رہی تھی اس وقت بھی، پتہ نہیں کس ٹائم میری آنکھ لگی، صبح جب سب جاگے میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، مجھے بہت سخت بخار تھا، ایسی حالت تھی میری
جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، جیسے میں بہت بیمار ہوں بڑے عرصے کی۔ میں نے انہیں بتایا، میں نے انہیں کہا کہ میری تو طبیعت بڑی خراب ہے، میرے سے اٹھا بھی نہیں جا رہا رات کو۔ وہ امی کی آوازوں میں مجھے پکار رہی تھی، امی کو فون کیا گیا، امی کو بتایا گیا۔ امی بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ اب اتنی دور سے اس کو لینے جانا ہے، تو یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کیا نہیں۔ امی نے کہا کہ ہم لوگ نا شام تک پہنچ جائیں گے، ہم لوگ ابھی نکل پڑتے ہیں۔ امی بھی پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کس چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بیچارے وہاں سے چل پڑے۔ مجھے تائمہ نے میڈیسن وغیرہ دی، تو دادی اماں نے کہا کہ ایک دفعہ اس کے امی ابو آلے پھر کسی عامل کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تایا ابو نے کہا کہ میں آج پتہ کرتا ہوں کسی صاحب علم کا۔ وہ بیچارے پتہ کرنے لگے، سب پریشان ہو گئے۔ مجھے بخار ہی اتنا سکتا جس سے ان کے اوپر نیل کے نشان بن گئے تھے۔ شام 9 بجے تک امی ابو پہنچ گئے، بڑے پریشان ہو گئے مجھے دیکھ کر۔ امی رونے لگ گئی، کیا ہو گیا میری بیٹی کو، یہ تو بالکل ٹھیک آئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ بس پتہ ہی نہیں چلا، وہ اوپر درخت تھا اس کے پاس پیچھے کچرا کنڈی ہے، پلاٹ بند ہے، ان لوگوں نے صفائی کیے بنا ہی پلاٹ کے آگے دیوار بنا دی۔ اس طرف مجھے کوئی چیز نظر آئی ہے، پھر وہ درخت کے پاس نظر آئی ہے، وہی مجھے بار بار آوازیں دے رہی ہے، آپ کی آواز میں بھی مجھے بلا رہی تھی۔ تایا ابو آئے، تایا ابو نے کہا کہ ایک صاحب علم کا پتہ چلا کل 12 بجے ان کے پاس جانا ہے۔ آج میں کچھ سکون میں تھی کیونکہ امی بھی آ گئی تھی، امی بھی میرے پاس تھی، امی میں میری کزن سو رہے تھے۔ آج ہی رات کا جب ٹائم ہوا، مجھے ایسے لگا میرا پاؤں پکڑ کر مجھے کوئی جگانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی میرے پاؤں کو ہلا رہا تھا۔ ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھی، چھوٹے سے قد کی ایک عورت تھی، میرے پیروں کی طرف کھڑی تھی۔ اتنا اس کا ڈراؤنا چہرہ تھا، اتنا خوفناک چہرہ تھا کہ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے جیسے مجھے اشارے سے بلایا، مجھے دیکھ رہی تھی، مجھے اشارے سے اس نے بلایا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس کو جواب دے رہی ہوں کہ کون ہو تم، میں اس سے بات کر رہی ہوں۔ میری آواز سن کے امی جا کے میں کہتی کس سے باتیں کر رہی ہوں؟ میں نے کہا کہ امی ادھر سامنے کوئی عورت تھی، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر میری طرف فیس کر لو۔ میں ادھر فیس کر ہی نہیں پا رہی تھی، جیسے میرے دماغ کو، میری آنکھوں کو کسی نے جکڑ لیا تھا۔ امی مجھے دم کرنے لگ گئی، امی کے سر میں بھی درد شروع ہو گیا، پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میں سوئی۔ صبح پھر جب ہم لوگ جا کے، میرے تایا ابو مجھے لے کر گئے، ابو بھی ساتھ تھے، امی بھی تھی، صاحب علم کے پاس انہوں نے دم وغیرہ کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک بڑی سخت بھاری مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے، اور جنی ہے جو اس درخت کے اوپر رہتی ہے۔ یہ 2 دفعہ اس طرف گئی ہے۔ پھر بعض اوقات کچھ انسانوں کا خون بہت پتلا ہوتا ہے، ان کے اوپر یہ چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، میری آنکھوں میں پانی شروع ہو گیا، بہت میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا، انہوں نے کہا کہ اس بچی کو لے کے یہاں سے چلے جائیں، اگر اس گھر میں رہے گی تو وہ بار بار اس کے پیچھے آئے گی، اور اگر وہ اس کے پیچھے 2 سے 3 بار مزید اس کے سامنے ہے تو اس کو دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اس تعویذ کی جو میعاد ہے وہ 11 دن ہے، 11 دن تک وہ چیز اس سے پیچھے رہے گی۔ آپ جس جگہ پر بھی جا رہے ہیں وہاں سے بھی کسی عامل سے آپ نے عمل لازمی کروانا ہے، کیونکہ یہ عمل کے تعویذ سے پیچھے ہٹے گی۔ امی ابو بڑے پریشان ہو گئے۔ اگلے دن ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس رات مجھے وہ نظر نہیں آئی، نہ کوئی آواز آئی، نہ نظر آئی۔ واپس آ گئے حیدرآباد۔ 2-4 دن تو ٹھیک گزرے، پھر میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چیخیں سنائی دیتی تھیں، خوف محسوس ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کوئی میرے سامنے آ رہا ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ آتی تھی، میرے پیچھے کوئی چل رہا ہوتا تھا جیسے۔ پھر میرے ابو نے وہاں پر ایک عامل کا پتہ کیا، وہ بھی صاحب علم بزرگ تھے، انہوں نے پھر میرا 3 ماہ علاج کیا، پھر جا کر میری اس چیز سے جان چھوٹی۔ 3 ماہ کا جب علاج ہو رہا تھا، اس کے بعد کچھ انہوں نے چیزیں تیار کر کے دی، وہ قبرستان میں رکھنی تھی جا کے۔ پھر ابو امی کے ساتھ میں گئی، قبرستان میں رکھی، ہم نے پلٹ کر نہیں تھا دیکھنا، خوفناک چیخ سنائی دی، فوراً ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی میری دادی اماں کے گھر کی، جو 3 تلوار میں تھا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سائمہ آپ کا۔ جس طرح ہمیشہ جب بھی کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں، اگر وہاں پر ہمیں کوئی روکتا ہے کسی چیز سے تو ہمیں رک جانا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ جگہ اتنی بھاری ہوتی ہیں، اتنی عصیب زدہ ہوتی ہیں کہ وہاں پر ایسے جنات اور مخلوقات ہوتی ہیں تو انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی
رات کی کہانیوں کے نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.